السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ 10ویں محرم الحرام کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کا تذکرہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑا معاملہ ہے۔ آج کے خبر در خبر میں یہی جانیں گے کہ واقعہ کربلا کی تاریخ کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان کس بات پر اختلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا اور وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ طویل عرصہ سے شام میں گورنر تھے۔ حضرت علی کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ تک اختلاف رہا اور پھر 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ایک صلح سمجھوتا ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے 20 سال سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی شام کے گورنر تھے اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رسہ کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی، اس طرح سمندری فوج کی تشکیل دینے والے وہ پہلے مسلمان خلیفہ ہیں۔ انہوں نے ہی قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے اور انہیں وہیں تدفین کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر اور جید صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور اسلامی روایت اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے ہی مشورہ دیا تھا تاکہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے۔ وہ 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے پہلے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیدائیوں نے، چاہنے والوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا یزید کا خلیفہ رہنا اور اس کی بیعت کرنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔
दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की ज़ाती शख्सियत भी तनाज़ुर का शिकार थी। कहा जाता है कि यजीद शिकार, तफरी और शराब का आदी था। लोगों का भी मानना था कि उनमें खलीफा बनने की अहलियत, सलाहियत और काबिलियत नहीं है। यजीद हर हाल में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत लेना चाहता था, क्योंकि हज़रत हुसैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे, बनु हाशिम से थे। उनकी बैत के बाद ही यजीद की खिलाफत मुस्तहकम हो सकती थी और आलम इस्लाम में खिलाफत की अहमियत तस्लीम की जाती। हज़रत हुसैन उसे नाअहल समझते थे और उसे हटाना अपना फ़र्ज़ गर्दानते थे। कूफा वालों पर भरोसा करते हुए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मदीना से मक्का रवाना हुए। वहाँ से अहले बैत जानिसारों और साथियों के साथ कूफा के लिए निकल गए। मक्का में उस वक्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्होंने हज़रत हुसैन को रोका और कहा कि आप यहीं रहें, कहीं मत जाएं, मक्का में ही रहकर खिलाफत कायम करने की कोशिश करें। हज़रत हुसैन ने कहा कि हम हक़ की खातिर हर हाल में जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि आप बच्चों और ख़वातीन को साथ लेकर ना जाएं। और भी कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हज़रत हुसैन का इरादा पुख्ता था। वो रुके नहीं और यहाँ से कूफा के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ यजीद को पूरे मामले का इल्म हो चुका था। कूफा में उनके गवर्नर उस वक्त नुमान बिन बशीर थे। कूफा में यजीद के ख़िलाफ़ और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हिमायत में होने वाली सभी सरगर्मियों पर उनकी पूरी निगाह थी, लेकिन वो इसे नहीं रोक रहे थे। मुअर्रिख़ीन का कहना है कि नुमान बिन बशीर बनु उमय्या के गवर्नर ज़रूर थे, लेकिन वो भी यजीद को खिलाफत का हक़दार और अहल नहीं समझते थे। यजीद के जासूसों ने उन्हें नुमान बिन बशीर के बारे में ख़बरदार किया और कहा कि फ़ौरी तौर पर गवर्नर तब्दील किया जाए। यजीद ने फ़ौरी कदम उठाते हुए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ख़ानदान बनु उमय्या का बहुत बड़ा शहदाई, वफ़ादार और हज़रत हुसैन का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने पूरे कूफा की छानबीन शुरू कर दी। बसरा में भी उसने नाकाबंदी कर दी, हर जगह फ़ौज तैनात कर दिया। आज की ज़ुबान में कहिए कि कूफा और बसरा में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त कर्फ्यू लगा दिया और एक एक करके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राब्ता करने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ज़्यादातर को कत्ल कर दिया और कुछ को गिरफ़्तार किया। कूफा में हज़रत हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रखा था, ये जानने के लिए कि कूफा वाले कितने सच्चे और कितने वफ़ादार हैं, कि वो वाकई हमारे साथ वफ़ादारी निभाएंगे या धोखा देंगे। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा गए तो लोगों ने साथ दिया, उनके हाथ पर बैत की। कहा जाता है 18,000 से ज़्यादा लोगों ने बैत की। लेकिन जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा आने के बाद सख्तियाँ शुरू कर दी, हज़रत हुसैन से ताल्लुक़ रखने के शक में लोगों को कत्ल किया, तो ये सभी पीछे हट गए। उन्हीं लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हवाले कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील ने कत्ल से पहले एक शख्स से कहा कि तुम हज़रत हुसैन को मेरा सिर्फ ये पैगाम पहुंचा दो कि कूफा वालों पर भरोसा न करें, ये वफ़ादार नहीं है। इधर कूफा के रास्ते में हज़रत हुसैन को जगह जगह घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहे। अरब के सहराओं से निकलने के बाद जब इराक़ का रास्ता शुरू हुआ तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की 4,000 फ़ौज ने रास्ता रोक लिया और कहा आप कूफा नहीं जा सकते हैं। इसी दौरान हज़रत हुसैन को मुस्लिम बिन अकील का वक़्त भी मिल गया, जो उन्होंने अपने कत्ल से पहले भेजने के लिए कहा था कि कूफा वालों ने बेवफाई की है, उन पर हरगिज़ भरोसा नहीं करें। हज़रत हुसैन ने यजीद की फ़ौज से दरख्वास्त की कि मेरी 3 मांग में से कोई एक कबूल करो। नंबर 1, मुझे वापस मदीना मुनव्वरा जाने दो। नंबर 2, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊंगा और वहाँ काफिरों के साथ जिहाद करते हुए शहीद हो जाऊंगा। अगर ये दोनों मंजूर नहीं है तो तुम हमें यजीद के पास बराह रास्त ले चलो, ये हम दोनों का मामला है, हम डायरेक्ट मिलकर मामला हल करेंगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनमें से किसी भी शर्त को तस्लीम नहीं किया और अपने सिबा सालार अमर बिन साद बिन अबी वक़ास से कहा कि उसे वहाँ लेकर आओ जहाँ हम चाहते हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हिदायत थी कि हज़रत हुसैन को वहाँ रोकना है जहाँ चटियल मैदान हो। इस फरमान पर सिपा सालार ने अमल करते हुए 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 2 अक्टूबर 680 ईस्वी को हज़रत हुसैन को एक जगह रोक दिया। उस चटियल मैदान का नाम करबला था। हज़रत हुसैन ने पहले वहाँ पर एक जगह ख़रीद कर अपना कैंप लगाया। यजीद ने अपने गवर्नर के ज़रिए अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश की, इमाम हुसैन पर दबाव डाला। इमाम हुसैन ने यजीद की शराइत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने नहर पर फ़ौज का पहरा लगा दिया और पानी को हज़रत हुसैन के कैंपों में दाखिल होने से रोक दिया।
7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثاروں اہل بیت اور خاندان کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ اور عراق کے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا، خط لکھا تھا، وہ بھی دشمن کی فوج میں شامل ہو گئے اور حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچے پیاسے ہو گئے، تڑپنے لگے، تو حضرت حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حضرت حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے 1 رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی، پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی 10 محرم الحرام 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی۔ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو، اور میری آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو چاہو برتاؤ کر لو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جنہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ کوفیوں اور یزیدیوں کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے، کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد موجود تھے، جن میں سے 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر ذرا بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونت دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔
یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلد بازی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بچا لیا۔ دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا، اور پھر انہیں ایک قافلہ کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھیجوا دیا۔ کربلا کے اس واقعہ نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعہ کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعہ کا ہر لمحہ، ہر تفصیل شیعوں کے ہاں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل اور ظالم خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی، فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہیں اور یہ محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچا تانی سے حقائق مسخ ہو گئے ہیں اور سماج میں ایک غلط میسج گیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا ایک موقف اس حوالے سے بہت معتبر ہے، معتدل لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ گروہ اس کی تحسین اور تعظیم کرتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس کی تعظیم و تحسین کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کو جلوس نکالنے، تعزیہ بنانے اور مجلس منعقد کرنے کا سلسلہ اسی کربلا کے میدان اور حضرت حسین کی دردناک شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت مانتے ہیں، اس طرح کے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے ثقافت اور مذہب کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے پورا میدان کربلا کا واقعہ، پورا حادثہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کہ انہوں نے ظالم اور نااہل خلافت کو ہٹانے کے لیے قربانی دی، جدوجہد کی۔ دوسری طرف ایک ظالم کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، مارے گئے۔ لیکن سب سے برتناک واقعہ جو فوج کا ہے، جو ناقابل برداشت ہے یا تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، لاش کی بے حرمتی کی گئی، شہیدوں کی توہین کی گئی اور نواسے رسول کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روت دیا گیا۔ یہ جملہ جب میں بولتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، شاید سن کر بھی آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جس نے بھی کیا یہ ظلم حد کو پار کر چکا تھا اور نواسے رسول کا اعزاز اور اکرام ضروری تھا۔ خبر در خبر کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری شو کو واٹس ایپ پر، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹس پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہماری کوشش ہے متبادل میڈیا ہاؤس بنانے کی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا یہ تعاون ہمیں ملے گا۔ اس شو کے بارے میں کمنٹس باکس میں بھی اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے اور اپنا خاص خیال رکھیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک ساتھ صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔